اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وانما قلب الحدث كالعرض الخالیة ما القی فیہا من شیء قبلته فبادرتك بالعدم قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من العمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته فتكون قد كفيت معونة الطلب وأوفيت من علاج التجربة فأعطاك من ذلك ما قد كنا نعطيه واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. صدق مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. مولائے کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے مکتوبات میں سے مکتوب نمبر 31، تقریباً یہ مکتوب 14 سے 15 صفحوں پر مشتمل ہے اور صفحہ نمبر تقریباً صفحہ نمبر 3 کی چند سطر آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا. مولائے کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اس خطبے کے اندر، اس مکتوب کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّمَا قلب الحدث كالعرض الخالیتی، یقیناً کمسن کا دل ایک خالی زمین کی طرح ہوتا ہے. ما القی فیہا من شیء قبلته، جو چیز اس میں ڈال دی جائے اسے قبول کر لیتا ہے. لذا میں نے چاہا کہ تمہیں دل کے سخت ہونے اور عقل کے مشغول ہو جانے سے پہلے وصیت کروں تاکہ تم سنجیدہ فکر کے ساتھ اس امر کو قبول کر لو جس کی تلاش اور جس کے تجربے کی زحمت سے تمہیں تجربہ کار لوگوں نے بچا لیا. اب تمہاری طلب کی زحمت ختم ہو چکی ہے اور تمہیں تجربے کی مشکل سے نجات مل چکی ہے اور تمہارے پاس وہ حقائق از خود آ گئے ہیں جن کو ہم تلاش کیا کرتے تھے اور تمہارے لیے وہ تمام باتیں واضح ہو چکی ہے جو ہمارے لیے مبہم تھی. اس مکتوب کے حوالے سے دو قول پایا جاتا ہے کہ مولائے کائنات جب جنگ صفین سے واپس پلٹ رہے تھے، مقام حاضرین کے جگہ پر جب آپ رکے تو ایک قول کے مطابق یعنی ابن میسم جعفر ابن واوے قمی سے نقل کرتا ہے کہ مولا نے یہ مکتوب جناب محمد ابن حنفیہ کے نام ارشاد فرمایا، لیکن سید رضی ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا نے یہ مکتوب بطور وصیت اپنے بیٹے امام حسن کے لیے ارشاد فرمایا. بہرحال مخاطب چاہے امام حسن ہو یا مخاطب چاہے جناب محمد ابن حنفیہ ہو، واضح رہے کہ جنگ صفین کے وقت امام حسن کی عمر تقریباً 34 سال یا 33 سال کی عمر تھی اور ایک 34-33 سالہ انسان کو ایک کمسن یا خالی زمین سے تعبیر نہیں کیا جاتا. اور یہ اس بات کا بہترین ثبوت ہے کہ اس وصیت کا تعلق امام حسن کی ذات سے نہیں ہے
بلکہ یہ وصیت، یہ ایک باپ کا درد دل ہے جو اپنے فرزند کی تربیت کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، اور اس تربیت کو، اس درد دل کو پہنچانے کا بہترین مخاطب امام حسن کو بنایا گیا، تاکہ یہ پیغام اپنے چاہنے والوں تک، مولا کے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اس لیے مولا نے مخاطب اپنے بیٹوں کو قرار دے دیا اور ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا كَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَّةِ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ، یعنی کمسن کا دل ایک خالی زمین کے مانند ہے، اس میں جو چیز ڈالا جائے اس کو وہ قبول کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، موضوع سخن جو ہے تربیت اولاد ہے۔ تربیت اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے وسیع معانی اور مفاہیم کے حامل ہے، جس میں تربیت کے اہداف اور تربیت کی ضرورت پر بھی بحث کیا جا سکتا ہے، اور تربیت کے اس پہلو پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے جو تعلیم، فلسفہ اور سیاست کے ساتھ مربوط ہے۔ تربیت کے موضوع پر گفتگو کرنے والے علماء تربیت نے ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت کے معنی اور مفاہیم کو بیان کیا گیا، اور اس تربیت کو جس چیز پر سب سے زیادہ اس میں زور دیا گیا ہے وہ ہے تربیت اسلامی، یعنی تربیت اسلام کے نقطۂ نظر میں کیا ہے، اور اسلام کے بتائے ہوئے دستورات کے مطابق تربیت ہو، اور اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق تربیت ہونی چاہیے، اور تربیت کا مدلول لغوی اور مصطلح علمی کیا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ تربیت کے لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے سامعین کی خدمت میں تربیت کا لغوی معنی بیان کروں تو یہ جو لفظ تربیت ہے، اس تربیت کو، لفظ تربیت کو اخذ کیا گیا ہے رب سے، یعنی من رب ولدہ والصبی یربیہ رباہ تربیتاً اے احسن القیام علیہ حتی ادرک، یعنی بچے کی پرورش کرنا اور اس کو پروان چڑھانا اور اس کی تربیت کا اہتمام کرنا کب تک ضروری ہے، کس وقت تک تربیت کا اہتمام کرنا مربی کے اوپر ضروری ہے، حتی ادرک، تا وقت کہ وہ بالغ ہو جائے، جیسا کہ حدیث میں یہ ملتا ہے لک نعمت تربها اے تحفظها، تمہارے لیے نعمت ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اس کی پرورش کریں۔ اس کو لغت کے اعتبار سے تربیت کہا جاتا ہے، یعنی بچے کی دیکھ بھال، پرورش، اس کو پروان چڑھانا اس وقت تک جب تک وہ بالغ ہو جائے، اس کو لغت کے اعتبار سے تربیت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابن ذی یزن کے کلام کے اندر یہ جملہ پایا جاتا ہے، یہ جملہ ملتا ہے اسد یا اسد تربب فی الغیظات اشبالا، یعنی جنگل میں ایک مثال یہ ہے کہ جنگل میں شیر اپنے بچے کی اس طرح تربیت کرتا ہے کہ اس وقت تک اس بچے کی تربیت کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ وہ بچہ شکار کے قابل ہو جائے، یعنی
شیر بچے کی پرورش اس طرح اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ بچہ خود سے بھی زیادہ قوی ہو جائے شکار کرنے میں. یعنی شیر اپنے بچے کو اپنے آپ سے بھی قوی ہونے تک اس بچے کی کیا ہے تربیت کرتا ہے, اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. بس تربیت کے لغوی معنی کے اعتبار سے یوں کہوں کہ ہر وہ کام یا ہر وہ عمل شامل ہے جس کی طرف بچہ محتاج ہے. یعنی بچے کی شراب و طعام کے حوالے سے بھی اچھے انداز میں اہتمام کرنے چاہیے مربین کو. مربین کے اوپر فرض ہے کہ بچے کی شراب و طعام, لباس, مسکن ہر حوالے سے اہتمام کرنا مربین کے اوپر فرض ہے, تاکہ بچہ طفولیت کے زمانے سے نکل جائے اور وہ ہر اعتبار سے قوی ہو جائے. اور اس معنی میں تربیت کا یہ پہلو بھی شامل ہے کہ بچے کی یعنی بچوں کو اس کے عقل اور فہم و فراست کے اعتبار سے بھی قوی کر دیا جائے. یعنی صرف اس کا کھانا پینا, اس کا لباس, اس کے مسکن کا نہیں, بلکہ اس کے عقل و فہم و فراست کے اعتبار سے بھی اس کو کیا ہے قوی کر دیا جائے. یعنی جسمانی نمو اور پرورش کے ساتھ ساتھ اس کے عقلی نمو اور ترقی اور فہم و فراست کو بھی پرمان چڑھایا جائے, اس کو تربیت کہا جاتا ہے. یعنی خلاصتاً یہ عرض کروں کہ لغت میں تربیت کسے کہا جاتا ہے, تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر جہت سے بچے کی تربیت کی جائے, چاہے کھانے پینے کے اعتبار سے ہو, چاہے لباس کے اعتبار سے ہو, چاہے رہن سہن کے اعتبار سے ہو, چاہے اس کی عقلی نمو کے اعتبار سے ہو, چاہے اس کے فہم و فراست کے اعتبار سے ہو. یہاں تک لغت میں تربیت کسے کہا جاتا ہے وہ ہمارے سامعین کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. انشاءاللہ آنے والی نشست میں اصطلاحاً یعنی اس مصطلح علمی کے اعتبار سے تربیت کا معنی کیا بنتا ہے وہ بیان کروں, اور دعا گو ہوں بارگاہ خداوندی میں پروردگار ہمیں اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.